Assalamu alaikum. This is Jveria AI Wali from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24, Level 1. And today we have honor to have interview Miss Sabah Training Wali. So welcome Miss Sabah. हम अपना इंटरव्यू उर्दू में करेंगे, तो आप मुझे अपना पूरा नाम बताएंगी प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी मेरा नाम है सबा ट्रेनिंग वाली। ओके, आप हमें अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम सबा ट्रेनिंग वाली है और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक टीचर हूँ और अभी आजकल जो है मैं कराची में रह रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज माशाल्लाह से 35 है। इट्स रियली नाइस। ओके, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स है। ओके, दैट्स नाइस। और आपका प्रोफेशन? मेरा प्रोफेशन जो है टीचिंग है। ओके, आपने टीचिंग को अपने करियर के तौर पर क्यों सिलेक्ट किया? एक्सक्यूज मी। वेल मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन इसलिए मुंतखब किया क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन करने के बाद जब ऑफिस की जिस पहले शुरू से मुझे शौक था कि मैं कोई ऑफिस की जॉब करूं जो कि 9 to 5 तक हो, फुल डे बाहर रहूं, इंजॉय करूं और फिर घर में आऊं। इस तरीके का मेरा माइंड था। लेकिन जब जैसे ही एक दो ऑफर्स में यही जॉब की, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जब सुबह जाना होता था तो ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला हो रहा था और मैं ऑफ़िस बहुत लेट पहुँचा करती थी। फिर इस तरीके से जो है मेरी ऑफ़िशियल जॉब्स की सेटिंग नहीं बनी। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की द सिटीज़न फाउंडेशन में। तो वहाँ मुझे पिक एंड ड्रॉप मिला करती थी। फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं ईज़िली आ जा सकती हूँ, घर से ही जाती हूँ और डायरेक्ट घर पे ही ड्रॉप होती हूँ। तो मैंने ये वहाँ द सिटीज़न फाउंडेशन में टीचिंग की। वहाँ से मुझे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला कि जैसे मैं अगर कोई किसी अच्छे बड़े स्कूल में भी टीचिंग करती तो शायद मैं वहाँ भी ना सीख सकती जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। तो फिर जब मेरे पास एक्सपीरियंस भी इसका था और फिर शादी के बाद मैंने ये सोचा कि मैं इसी फील्ड को कंटिन्यू करूँ क्योंकि फिर जब बंदे की शादी हो जाती है तो उसके पास जो है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे घर की भी और बाहर की भी। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें हम हाफ डे जो है अपना स्कूल में भी दे सकते हैं और हाफ डे जो है हम अपने फैमिली में भी दे सकते हैं। हम अपने वर्क को बैलेंस करके चल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर टीचिंग को एज अ प्रोफेशन मुंतखब किया। अच्छा, टीचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? वो बहुत ज़बरदस्त था और अभी भी अच्छा जा रहा है। आज कल जो है मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो मैंने प्रीवियस सीखा है लर्निंग, वो मैं चाहती हूँ कि वही तरीके जो है मैं उसी तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस कितने साल का है? मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस 5 to 6 years का है।
ओके, आप कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? फ़िलहाल मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ प्राइमरी क्लासेस को। ओके, आपको टीचिंग के दौरान सबसे ज़्यादा चीज़ कौन-सी पसंद है? मुझे टीचिंग के दौरान ये पसंद है कि जो मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, जिस तरीके से सिखाना चाहती हूँ, वो सीखते हैं और मैं वो पुरानी मेथड फ़ॉलो नहीं करती कि बोर्ड पे काम लिखवा दिया, आप इसी से कर लो या बुक खोल के उसमें से कॉपी कर लो। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ऐसे टास्क रेडी किए जाएँ, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान की जाएँ जिससे उनके उनमें दिलचस्पी हो और वो ज़्यादा अच्छे से करें। अच्छा, एक उस्ताद के तौर पर आपकी मज़बूत खूबियाँ कौन-सी हैं? एक उस्ताद के तौर पर मेरी मजबूत खूबियाँ ये हैं कि मैं पेशेंस रखती हूँ और अपनी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रही हूँ और बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ जो हैं अ, इस तरह है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना चाहती हूँ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रीडिंग है और न्यू टीचिंग आइडियाज़ सर्च करना और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है और नॉलेज जो है दूसरों से शेयर करूँ और अपने फ्री टाइम में मैं अपना टाइम जो है ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ और न्यू आइडियाज़ सर्च करती हूँ सीखने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती हूँ। और उसके अलावा इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और सीखने की तरगीब मिलती है। इट्स वेरी नाइस। आप एआई और डिजिटल स्किल्स क्यों सीख रही हैं? मेरा मेन मकसद ये डिजिटल स्किल सीखने का ये है कि मेरे सराउंड में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं और मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन जो सैलरी मेरी है मैं उस पे उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसी स्किल सीखी जाए और उन बच्चों को सिखा दी जाए कि उनको जो है किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद जो है इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो इसलिए मैंने रेहान स्कूल का इंतख़ाब किया कि मैं वहाँ से एआई स्किल सीखूँ और ये एआई स्किल सीख कर सबसे पहले तो जहाँ मैं टीचिंग कर रही हूँ, वहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करूँ। उसके अलावा जो मेरी सराउंडिंग में नीडी लोग हैं जो कि ये एजुकेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सिखाऊँ ताकि वो इंडिपेंडेंट बनें। इट्स रियली वेरी नाइस अप्रोच। सो आपके मुस्तकबिल के मकासद क्या हैं? मेरे मुस्तक़बिल के मकासद ये हैं कि मैं एक कॉन्फिडेंट और स्किल्ड टीचर बनूँ और जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दूँ ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए भी और जो हमारी टीचिंग क्लासेस होती हैं उसके ज़रिए भी सीखने का उन्हें मौका दूँ, उन्हें सिखाऊँ। ओके, आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कहना चाहूँगी कि वो सीखते रहें, अपना सीखने का पर्पस जो है जारी रखें और इसे स्टॉप ना करें क्योंकि न्यू से न्यू चीज़ें जब हम सीखेंगे तो हमारा ही नॉलेज जो है इंक्रीज़ होगा और हम आगे बढ़ेंगे उसके ज़रिए। जी, ऑफ़ कोर्स। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी? अच्छा मेरी फ़ैमिली में अगर मैं अपने पेरेंट्स की फ़ैमिली की बात करूँ तो उसमें मेरा जो है हम 5 बहन-भाई हैं जिसमें मेरा 4th नंबर है और अगर मैं अपनी इन-लॉज़ के बारे में बताऊँ तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड और
2 برادر ان لا ہیں اور 2 میرے بچے ہیں جن کے نام ہانیہ اور محمد احسان ہیں اور وہ 3 کلاس میں پڑھتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہے انٹیریئر ڈیزائنر ہیں۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے انکریج کرتی ہیں؟ حوصلہ افزائی کیسے کرتی ہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ جیسا بھی کام کرتے ہیں میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں، انہیں ڈسکریج نہیں کرتی، ان کو جو میں ٹاسک دیتی ہوں اس کو اگر وہ جیسا بھی کام کریں اس کے اوپر میں انہیں انکریج کرتی ہوں تاکہ وہ اور اچھا پرفارم کریں۔ اوکے، آپ کے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میرے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج میں جس مقام پر ہوں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے تعلیم دلائی جس کی بدولت آج میں دوسرے بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور اس سے دوسرے بچے جو ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مینس کہ میں نے اس طرح نہیں کیا کہ پڑھ لیا اور پھر اپنی لائف جو ہے گھر میں ہی لگا دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں اور پھر اسے آگے نہیں پھیلاتے، آگے نہیں بتاتے، تو میں نے اسے فالو نہیں کیا کیونکہ علم سکھانے سے بڑھتا ہے، اور اگر ہم علم کو سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے بارے میں اور سیکھنا چاہیں گے تاکہ ہم اور اچھا سیکھیں اور بہتر طریقے سے اسے دوسروں کو سکھائیں۔ جی، ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو۔ آپ خود کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتی ہیں؟ میں خود کو اپنے 5 سالوں میں ایک اسکلڈ ٹیچر بنتا ہوا دیکھتی ہوں، اور اسٹوڈینٹس کو اپنی موٹیویشن کے ذریعے گرو کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور کنٹینیوس لرننگ کرنا چاہتی ہوں، اور اپنا پازیٹیو امپیکٹ دینا چاہتی ہوں ایجوکیشن فیلڈ میں۔ اوکے، آپ کے خیال میں اے آئی کیا ہے؟ میرے خیال میں اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے مشین اور کمپیوٹر جو ہے انسانوں کی تھنکنگ، ان کے مسائل حل کرنے اور ان کے ڈیسیجن پاور اور سیکھنے کے عمل میں جو ہے ہیلپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ویری ویل ایکسپلین مس صبا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اے آئی تعلیم کے شعبے کو کس طرح چینج کر رہی ہے؟ اے آئی تعلیم کے شعبے کو ذاتی نوعیت کی سہولت اور اسمارٹ اسسمنٹ اور فوری فیڈ بیک اور جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کے وسائل کو بہتر بنانے میں آسان اور مؤثر بنانے میں۔ اچھا مس صبا، آپ نے ٹیچنگ میتھڈ کی بات کی، تو یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اے آئی ٹیچرس کی جگہ لے سکتی ہے؟ ویل اے آئی ٹیچرس کی طرح تھوڑا پڑھا ضرور سکتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ وہ یہ ٹیچرس کی جگہ نہیں لے سکتی، کیونکہ اے آئی تو صرف ایک مددگار ٹول ہے جو ہمارے ٹیچنگ میتھڈ کو بہتر بناتا ہے، ہمارے لرننگ وے کو بہتر بناتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے سیکھنے کی رفتار کے مطابق اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ وہ استاد کا کردار جو ہے تربیت اور انسانی تعلقات کو بڑھانے میں ہمیشہ جو ہے ٹیچر کا ہی کردار رہے گا ہمیشہ۔ کوشچن از، اے آئی طلبہ کے سیکھنے کی رفتار کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟ اے آئی طلبہ کی سیکھنے کی رفتار کو
سپوز ایسے کہیں گے کہ جیسے اگر ہم اے آئی سے ہیلپ لیں، اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہیلپ لیتا ہے تو وہ اسے فوری فیڈ بیک بھی دے دیتی ہے، اور ذاتی نوعیت کی رہنمائی بھی کرتی ہے اس کی، اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ طلبا کے سیکھنے کی رفتار کے مطابق جو ہے اس کو تعلیم فراہم کرتی ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو یہ ہوم ورک اسائنمنٹس میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اے آئی ہوم ورک اور اسائنمنٹ کے لیے اگر کیا کہیں گے، ہوم ورک یا اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفارمیشن لینی ہو یا کوئی ٹاپک ایسا ہو جو بہت مشکل ہو، اس کو سمجھانے اور خیالات دینے اور ان چیزوں میں جو ہے اے آئی ہیلپ کرتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ اسائنمنٹس ہمیں اگر ملتی ہیں تو ہم اے آئی کی مدد سے ان کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جی اگر جی ہم ڈفرینٹ بکس کو لیں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا، لیکن ہم جی جی چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے یا کسی بھی اور اے آئی ٹول کی مدد سے ہم اس کو ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں ٹاپک کو ڈیپلی، اور اس کے بعد ہم اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، شارٹ کر سکتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کے حساب سے، اور پھر جو ہے اس میں مزید جو ہے اگر ہمیں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو بھی ہم اس کے ذریعے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے جی سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی جی اچھا، اے آئی کی مدد سے زبانیں سیکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ اے آئی کی مدد سے جو ہے مختلف زبانیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمیونیکیشن اسکلس کو بڑھاتی ہے، اور ہماری ووکیبلری کو انکریز کرتی ہے، اور ہماری گرامر کو بھی جو ہے درست کرتی ہے، اور ہمیں کنٹینیوس ایکسرسائز دیتی ہے جس سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جی بالکل مس صبا، جب سے ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے کنورزیشن شروع کی ہے تو مجھے بھی اپنے پروننسیشن میں کافی فرق محسوس ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی زبان کو بولنے میں جو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم جب اس سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا کافی حد تک وہ کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں ٹیچنگ ٹریننگ جو کورس ہے وہیں پہ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو جی جی اٹس اے نائس پوائنٹ۔ اچھا، کیا اے آئی بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ کو متاثر کرتی ہے؟ ویل اگر اے آئی کے درست استعمال کے ذریعے جو ہے بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ کو بہتر بناتی ہے، لیکن اگر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ہر ہوم ورک، ہر ٹاسک کے لیے، ہر اسائنمنٹ کے لیے صرف اے آئی کے اوپر ہی ڈپینڈ کرنے لگ جائیں گے تو اس طرح اسٹوڈنٹ کی جو ہے کریٹیکل تھنکنگ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ جی بالکل مس صبا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا چینج ہونے کی ضرورت ہے اس حساب سے؟ کیونکہ اتنی لینتھی ایکسرسائزز اور اتنی بڑی اسائنمنٹس جب بچوں کے اوپر لوڈ کر دی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کا پرسنل ویو کیا ہے اس بارے میں؟ جی ایسے ہی ہے کہ ایسی موٹی موٹی بکس بنا دی گئی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں، جس کو بچے بار بار کرنے سے سیکھتے تو ہیں، لیکن وہ جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں ایک ایکسرسائز سے، تو انہیں بھی جو سلیبس بناتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے ایسا انٹرسٹنگ بنائیں اور نیو جنریشن کی جو اسٹڈیز آ رہی ہے اس کے مطابق بنائیں، تاکہ جو ہے بچے بھی انٹرسٹ لیں اور ان کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔
اچھا یہی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو سالوں اور دہائیوں سے وہی کورس چلتا آ رہا ہے جنریشن ٹو جنریشن ہم وہی پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں، ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کا ہماری ریگولر روٹین ڈیلی لائف سے یا ہمارے پروفیشن سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ ہاں، یہ ایسا ہی ہے کہ پرانا سلیبس جو ہے پڑھایا جا رہا ہے، اور ویسے یہاں اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ میں اس طرح ہے کہ بکس تو پرنٹ کی گئیں، نیو بکس جب کیا کہتے ہیں بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے ان کے بعد جو سلیبس آیا اسکولز میں، وہ سلیبس تو بہت اچھا تھا، لیکن جو ہے اس کا مجھے سیکوینس سمجھ میں نہیں آیا، جو سیکوینس دیا گیا ہے سلیبس اچھا ہے، لیکن سیکوینس مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ایسے بچے جو ایسے علاقوں سے ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، ان کے نہ ٹیوشن نہ وہ خود پڑھا سکتے ہیں، تو اور بچے کی میں اتنی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس سلیبس کو لے کر چلے، اور ایسے سلیبس بنا دیے گئے ہیں جو بچوں کے لیے جو ہے نا صحیح نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس میں امپرومنٹ کریں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ گورنمنٹ اسکول ہیں، لیکن میں نے کسی اسکول میں اے آئی تو دور کمپیوٹر سبجیکٹ بھی نہیں دیکھا کہ کہیں کسی اسکول میں جو ہے نا کمپیوٹر سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہو۔ یہ تو بہت فکر تو کی بات ہے۔ ہاں، تو انہیں چاہیے کہ بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ یہ سبجیکٹ انکلوڈ کیا جائے تاکہ وہ اس سبجیکٹ کی طرف نہیں آئیں اور آپ نے دنیا ایک کے بہت ہی ثقافت سے بھی آگے اہم بڑھیں۔ پوائنٹ ریز کیا ہے۔ جی جی بالکل، آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی مس، انہیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ سبجیکٹ انکلوڈ کریں تاکہ بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ کمپیوٹر کیا ہے، لیپ ٹاپ کیا ہے، اس کے پارٹس کون سے ہیں۔ جب بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو انہیں معلوم کیسے ہوگا، تو انہیں یہ سبجیکٹ جو ہے انکلوڈ کرنا چاہیے۔ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ماشاء اللہ، تو اس پہ لازمی کام ہونا چاہیے۔ اچھا مستقبل کے ٹیچرز کو اے آئی کے بارے میں کیا سیکھنا چاہیے؟ مستقبل کے اے آئی کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اے آئی کے بارے میں مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال، کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یہ استاد کو معلوم ہونے چاہیے، اور ان کو ڈیجیٹل یوز آنا چاہیے ہے، ڈیجیٹل اسکلز ان کو آنی چاہیے ہیں، ان کو سیکھنی چاہیے تاکہ وہ سیکھیں، اور ٹیچنگ میتھڈ کے اندر جو ہے اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، اسے شامل کریں تاکہ وہ بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں، اس کی تعلیم فراہم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ مس صبا۔ اچھا میرے چینل دا وسٹم ٹاک کے توسط سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی ٹیچرس کو؟ جی میں تمام ٹیچرس کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جو ٹیچرس اے آئی اسکل سیکھنا چاہتی ہیں وہ اگر اتنے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی، وہ نارمل ایکسپینس میں یہ اسکل سیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ ریحان اے آئی اسکول جو ہے یا ریحان الگ الگ جو اسکول ہے انسٹیٹیوٹ ہے، چاہے وہ آن لائن کریں یا فزیکل کریں، وہ ضرور جوائن کریں اور اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ مس صبا فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے اپنے بارے میں اور اپنے ایکسپیرئنس کے بارے میں بتانے کا موقع ملا۔ تھینک یو سو مچ مس صبا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔